بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں سورۃ الفجر کی جو آخری آیتیں رہتی تھی جن کا ہم نے پرسوں ترجمہ کیا تھا، تو آیت نمبر 15 سے یہ ہمارا سبق شروع ہوا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات میں سے چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ سورت بھی ہمارا یہ سورت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کے اندر جو انسان کا لفظ ہے، حقیقت میں تو اس سے کافر مراد ہے، کیونکہ یہاں ان دو آیتوں کے اندر انسان کے جو خیالات اور جو اس کے نظریات بیان کیے گئے ہیں، تو اس طرح کے خیالات کافر ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن عام مفہوم کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس آیت میں شامل ہیں جو کفار کے ان جیسے خیالات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اور وہ خیالات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کافر اور بہت سارے مسلمان جب ان کو اللہ تعالیٰ رزق کے اندر وسعت دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، صحت اور تندرستی دے دیتے ہیں، تو پھر اس موقع پر شیطان آ کر اس کو دو طرح کے گمان میں اور دو طرح کے خیالات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلا خیال اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے، میری ذاتی قابلیت ہے، میری ذاتی صلاحیت ہے، اور اسی بنیاد پر مجھے یہ انعامات دیے گئے ہیں، گویا میں اس کا مستحق ہوں، اللہ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا خیال اس کو یہ گزرتا ہے کہ ان چیزوں کے ملنے کے بعد وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہوں اور اللہ کا مقبول انسان ہوں، کیونکہ اگر میں اللہ کی نظر میں مقبول اور محبوب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے انعامات بھی نہ دیتا۔ اسی طرح جب انسان پر تنگی آ جاتی ہے، چاہے رزق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو، چاہے پھر وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، تو انسان اس کا وقت یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کے نظر میں مردود ہو گیا ہوں، اور شاید میں اللہ کے ہاں اب محبوب نہیں رہا، لہذا بدلے میں وہ بھی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے اچھے اعمال بھی کرتا ہوں، اتنے خیرات صدقات بھی دیتا ہوں، میں تو انعامات کا مستحق تھا، میں تو رزق کی وسعت کا مستحق تھا، اللہ نے مجھے بلا وجہ ذلیل کر دیا ہے، بلا وجہ میری توہین کر دی ہے۔ اب یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ کفار اور مشرکین میں تو پائے ہی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس طرح کے خیالات ان کے نقل بھی فرمائے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان بھی اس گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہی مزاج بیان فرمائے ہیں، اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کی نفی بڑے سخت الفاظ میں فرمائی ہے، چنانچہ فرمائے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ ان آیات کے اندر جو آگے اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں ان کی تردید فرمائی ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ان چار آیتوں کے اندر کفار اور بعض ناسمجھ مسلمانوں کے خیالات کی نفی کی گئی ہے، وہ اس طرح کہ دیکھو دنیا کے اندر کسی پر رزق کا تنگ ہو جانا یا دنیا کے اندر کسی آدمی کا پریشانی کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اب یہ آدمی اللہ کا محبوب نہیں رہا کہ اب اس کے نتیجے میں انسان اللہ سے دشمنی خواہ مخواہ کی پالے،
بلکہ کسی شخص پر مال کی تنگی کا آ جانا، کسی شخص کے اوپر رزق کی تنگی کا آ جانا بسا اوقات آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں مردود ہونے کے بہت سارے اور بھی اسباب ہوتے ہیں، تم ان پر کیوں غور نہیں کرتے؟ یعنی تم دیکھو، نہ تو تم اپنے زندگی کے اندر یتیموں کا خیال رکھتے ہو، نہ غریبوں کو کھلاتے ہو، نہ مساکین کو خود کھلاتے ہو، نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہو، بلکہ جو تمہارے پاس یتیموں کا مال بطور میراث کے آ جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اسے سمیٹ کر چٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے مردود ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ انسان کا رزق کے تنگی میں مبتلا ہو جانا، اولاد کا نہ ہو جانا، کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، یہ اللہ کے ہاں مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، تو یہ گناہ جو ہے وہ انسان کے مردود ہونے کی علامتیں بنتی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ کلا بل لا تکریمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ تمہاری مردود ہونے کی علامتیں یہ ہے کہ نہ تو تم یتیموں کا اکرام کرتے ہو بلکہ الٹا ان کی حق تلفی کر دیتے ہو، نہ مسکینوں کو خود کھلاتے ہو اور نہ ان کو کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ ترغیب دینا اور کھلانا تو دور کی بات ہے، بلکہ اگر تمہارے پاس یتیموں کا مال بطور امانت کے آ جائے تو اسے بھی چھٹ کے کھا جاتے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کی اور بعض ناسمر مسلمانوں کے ان خیالات کی نفی فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت نمبر 21 ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہاں سے آخر تک پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس صورت کا جو بنیادی موضوع تھا، یعنی قیامت کے دن کا برحق ہونا اور جزا اور سزا کے نظام کا نافذ ہونا، اس کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم گمان کرتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا اللہ کے ہاں مردود ہونے کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس موضوع کو اور اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، جس مضمون اور جس موضوع کو بیان کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی تھی، یعنی قیامت کا برحق ہونا اور قیامت کے دن سزا اور جزا کے نظام کا اور عدالت کا نافذ ہونا۔ چنانچہ فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس آیت کے اندر قیامت کے ابتدائی حالات کا ذکر ہے کہ جب حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے تو زمین کے اندر ایک بڑا زلزلہ آ جائے گا، اور زمین اور سارے پہاڑ یہ جو ریزہ ریزہ ہو کر جتنے بھی اس کے اندر اونچ نیچ ہے یہ سارے کے سارے ہموار ہو جائے گی، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو پھر ایک نئی دنیا آباد ہوگی، اور سارے کے سارے مردے جو ہے وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل پڑیں گے اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ آئے گا آپ کا رب اور فرشتے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کیفیت سے آئیں گے، اللہ کے آنے کی کیا شان ہوگی، یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ فرشتوں کا صفوں کی شکل میں آنا، فوج در فوج آنا، جماعتوں کی شکل میں آنا، یہ بالکل ظاہر سی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جب جہنم کو لایا جائے گا، جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہیں، تو پھر قیامت کے دن وہ جہنم بھڑک اٹھے گی اور سارے کے سارے سمندر آگ بن جائیں گے، اور پھر جہنم کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان سمجھ جائے گا، یعنی انسان اس وقت نصیحت حاصل کرے گا، لیکن چونکہ یہ وہ دن ہوگا کہ جہاں پر سمجھ جانا اور جہاں پر نصیحت حاصل کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ دن بدلے کا دن ہے، وہ دن اعمال کا دن نہیں ہے۔ لہذا یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ جائے گا کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، مجھے اس آخرت کی زندگی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا۔ لہٰذا آگے وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنے اس آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھے اعمال بھیج دیتا، اور اگر وہ اچھے اعمال میں بھیجتا تو اب میں یہاں عذاب کے اندر اور مصیبت کے اندر گرفتار نہ ہوتا۔
لیکن فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جب اللہ کے عذاب کی طرح کوئی اور عذاب نہیں دے پائے گا، ورنہ اللہ کے پکڑنے کی طرح، اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافر کو جو عذاب دینا ہے اس عذاب کو بے مثال کہا ہے، اور جو اللہ نے کافر کو عذاب کے اندر جکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، اس کو بے مثال کہا ہے کہ کوئی اس کے مثل نہیں لا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کا جرم تھا کفر اور شرک، اور کفر اور شرک یہ بغاوت ہے، اور چونکہ بغاوت یہ تمام جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی سخت ترین اور بے مثال ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو عذاب ہوگا وہ جسم کو بھی ہو رہا ہوگا، روح کو بھی ہو رہا ہوگا، اس لیے اس کو بے مثال عذاب کہا گیا ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی سخت مصیبت میں انسان گرفتار ہو، جتنی بھی سخت سزا سنائی جائے، لیکن اس کا اختتام بالآخر موت پر ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو مرنا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو بے مثال عذاب کہا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات کے اندر کافر اور مشرک کے انجام کا تو ذکر آ گیا، لیکن جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہے، قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو ان کا ذکر اگلی آیتوں میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اس دن فرشتے جو ہے وہ مومن کو تسلی دے رہے ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ بھائی تم جو ہے نا، تو نفس مطمئنہ یعنی اس سے مومن کی نفس اور مومن کی جان مراد ہے، کہ جو ہے نا فرشتے اس کو تسلی دیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ تم خوشی خوشی اپنے رب کے عدالت میں ایسے پیش ہو جاؤ کہ رب تم سے راضی ہو اور تم رب سے راضی ہو۔ لہٰذا جب وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا اکرام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جاؤ میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور تم میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو فرمائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ فرشتوں کا کلام ہے جو وہ انسان سے، مومن سے فرمائیں گے اور خالص اہل ایمان سے فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے دربار میں انسان مومن حاضر ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں داخلہ بعد میں ہے، نیک بندوں میں داخل ہونا پہلے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے اور میرا انجام اہل جنت کے ساتھ ہو، تو اسے پہلے شرط پوری کرنی پڑے گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو نیک بندوں میں اور اللہ کے مخلص بندوں میں شامل کرے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے جو فرشتے انسان سے، مومن سے کہیں گے کہ تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، یہ کس موقع پر یہ خطاب ہوگا؟ تو آیات سے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ہوگا، کیونکہ پچھلی آیات کے اندر بھی قیامت کے حالات کا ذکر ہے، تو اس آیت کے اندر بھی قیامت ہی کے حالات کا ذکر ہے کہ مومن کو یہ جو خطاب ہوگا فرشتوں کا، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب ہر مومن کو موت کے وقت کیا جاتا ہے، کہ جب انسان پر مرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اہل ایمان کے روح کو یہ خطاب ہوتا ہے، تو لہٰذا دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔